برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویقیمون الصلاة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ یہ چل رہا ہے اور آپ حضرات اس کو سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑیے تاکہ ہم تمام کا آخرت کے لیے توشہ بن جائے اور ثواب کا ذریعہ بن جائے اور نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے، تاکہ میدان محشر میں ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں ہوں بونس کے طور پر۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اس آیت مقدسہ کے اس حصے کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے اس طرح فرمایا ہے: وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ اس میں نماز کا ذکر ہے، اور نماز قائم رکھیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یقیمونا، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے اس کی تشریح، لفظی تشریح اور اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں۔ واو کے معنی اور کے ہیں، اور یقیمونا یہ اقامت سے بنا ہے۔ اقامت کے لغوی معنی ڈکشنری میننگ سیدھا کرنا ہے، اور یہاں جو مراد ہے اس آیت مقدسہ کے اندر، تو یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ سیدھا کرنا، اور یہاں جو مراد لیے گئے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو ہمیشہ پڑھنا۔ دوسرا لفظ ہے الصلاۃ، صلاۃ۔ تو صلاۃ یہ صلیون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے تاپنا، اور یہاں پر اس آیت مقدسہ کے اندر صلاۃ کے معنی نماز کے لیے گئے ہیں کہ یہاں نماز مراد ہے اس سے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے لفظ صلاۃ کو 5 معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ رب قدیم نے لفظ صلاۃ 5 معنی میں استعمال ہے۔ نمبر 1 دعا کے معنی میں، وصلی علیہم۔ نمبر 2 تعریف کے لیے، جیسے یصلون علی النبی کی۔ نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، ولا تجہر بصلاتک۔ نمبر 4 رحمت کے لیے، صلوات من ربہم۔ نمبر 5 نماز کے لیے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ کرو۔ اور حق تو یہ ہے کہ نماز میں پہلی 4 چیزیں بھی شامل ہیں۔ اس میں رب سے دعا بھی ہے، اس کی تعریف بھی، تلاوت قرآن بھی، اور اس پڑھنے والے پر رحمت بھی۔ یہاں اس آیت میں صلاۃ کے معنی نماز ہی ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جو صلاۃ کے معنی لیے گئے ہیں وہ نماز ہی ہیں، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ اب اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے آگے کی تفسیر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یقیمون اقامت سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ڈکشنری میننگ ہے سیدھا کرنا، اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا۔ جو
نماز کے ظاہری آداب ہیں، باطنی آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا۔ ظاہری آداب اس کی شرطیں، فرائض، سنتیں، مستحبات ہیں، اور باطنی شرائط یہ ہیں کہ دل میں عاجزی ہونی چاہیے۔ نمازی کے دل میں، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں عاجزی ہونی چاہیے، غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ اس بارگاہ میں کھڑا ہے جس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے، جس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی بارگاہ ہے اللہ کی بارگاہ، سب سے بڑی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب سب سے بڑی بارگاہ وہ ہے تو اس میں غرور اور گھمنڈ اور تکبر کیسا؟ تو باطنی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، باطنی شرائط میں سے کہ دل میں اس کے عاجزی، انکساری، لچک ہونی چاہیے، ریا نہ ہو، ریاکاری، شوبازی، دکھاوا نہ ہو۔ وہ کس کو دکھا رہا ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہاں پر ریا نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، حضور قلبی یعنی دل حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھڑا ہے نماز میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، گھوم رہا ہے مارکیٹ میں، لگا ہوا ہے اپنے کام و کاج میں، نہیں، نماز پڑھ رہا ہے تو یہ باطنی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اپنے دل کو بھی حاضر رکھ، دل ہما تن بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو۔ اسی نے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا جو شخص نماز تو پڑھے مگر پابندی سے نہ پڑھے وہ اس آیت پر عامل نہیں، یعنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، مکمل طور پر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو گویا کہ وہ اس آیت مقدسہ پر عامل نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ کیا مطلب؟ ایک ٹائم قائم نہ رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر پروردگار عالم کا حکم ہے اپنے بندوں کو کہ ہمیشہ ہمیشہ نماز قائم رکھیں۔ اسی طرح جو شخص مستحب وقت پر نہ پڑھے، نماز میں پاکی پلیدی کا پورا خیال نہ رکھے، اس کی سنت وغیرہ ادا نہ کرے، ریاکاری کے لیے پڑھے، وہ سب اس آیت سے خارج ہیں۔ یقیمونہ میں بہت گنجائش ہے، شریعت و طریقت کے سارے مسائل اسی میں آ گئے۔ حق تعالی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے، صوفیہ کرام کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے اور نماز قائم رکھنا کچھ اور ہے۔ جیسے بغیر بنیاد کے دیوار قائم نہیں رہتی، بغیر جڑ کے درخت قائم نہیں رہتا، ایسے ہی دیوار نماز پر، نماز کی دیوار پر اسلام کی ساری عمارتیں قائم ہیں۔ اسلام کی جتنی عمارتیں ہیں وہ نماز کی دیوار پر قائم ہیں۔ اس نماز کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہو، اس نماز کو مضبوط بنیاد، جس کا فاؤنڈیشن، جس کی جڑ بہت مضبوط ہو، اس جڑ پر قائم کر دو۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ بنیاد کیا ہے؟ جس بنیاد پر، جس مضبوط جڑ پر، جس مضبوط فاؤنڈیشن پر ہم اپنی نماز کو رکھ دیں، قائم کر دیں، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں ایسا ڈوب جائیے کہ آپ کا منہ کعبے کی طرف ہو اور آپ کا دل مدینے کی طرف ہو۔ اگر آپ اپنی نماز میں ایسے مصروف، ایسے مشغول ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ایسا بس گیا ہے حالت نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی کہ آپ منہ کر رہے ہیں کعبے کی طرف لیکن آپ کا دل جھکا ہوا ہے مدینے کی طرف، تو قسم خدا کی ایسی نماز کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ کبھی ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتی، کبھی مردود ہو ہی نہیں سکتی، کبھی جو ہے رد ہو ہی نہیں سکتی۔ یقینی طور پر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھی جائے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ کیسی نماز قائم رکھیں؟ پیارے نبی کی، پیارے آقا کے عشق میں ڈوب کے نماز پڑھیں۔ اور جو نماز عشق مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ، نماز پڑھیں اور عشق مصطفیٰ
مصطفیٰ کا خیال نہ آئے یہ رکوع کس نے دیا ہے، یہ قیام کس نے دیا ہے، یہ قیام کس کے صدقے میں ملا ہے، یہ رکوع کس کے صدقے میں ملا ہے، یہ سجدہ کس کے صدقے میں ملا ہے، یہ صدقہ و خیرات کس کے صدقے میں ملا ہے، یہ کلمہ کس کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں اسلام کس کے صدقے میں ملا ہے، اس کی یاد نہیں آئے گی تو کس کی یاد آئے گی؟ اس کا عشق ہمارے دل میں نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا عشق ہمارے دل میں نہیں ہوگا تو کس کا عشق ہوگا؟ آؤ نماز پڑھو تو پہلے عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاؤ اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو اور منہ کر دو کعبے کی طرف اور دل لگا دو مدینے کی طرف، مدینے والے کی طرف، پھر نماز پڑھو تو اس نماز کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، نماز کے کچھ فضائل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری باتیں جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں گے تو یقینی طور پر آپ کے ایمان میں تازگی اور عقیدے میں پختگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ نماز کے کچھ فضائل۔ نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے مقربین فرشتے، نزدیکی فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کچھ انداز، کچھ میتھڈ، کچھ محنت الگ ہے۔ اللہ کے بعض فرشتے صرف رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے صرف رکوع کر رہے ہیں تو وہ آج تک رکوع ہی میں ہیں۔ اللہ کو ان کا رکوع کرنا اتنا پسند آیا کہ معراج کی رات اپنے چہیتے انوکھے لاڈلے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس رکوع کو فرض قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض فرشتے اللہ کے وہ ہیں جو صرف قیام میں ہیں اور وہ قیام ہی میں رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عبادت کر رہے ہیں کہ وہ حالت قیام میں ہے، یعنی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہی ہیں۔ اللہ کو ان کا کھڑا ہونا، ان کا قیام اتنا پسند آیا کہ معراج کی رات اپنے پیارے حبیب کی امت کے لیے اس قیام کو فرض قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض فرشتے وہ ہیں جو صرف سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کو اتنا پسند آیا ان کا سجدہ کہ اپنی حبیب کی امت کے لیے اس سجدے کو فرض قرار دے دیا۔ اور بعض فرشتے تسبیح و تحلیل میں ہیں، وہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان کا تسبیح و تحلیل اتنا پسند آیا کہ معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے بلایا اور ارشاد فرمایا چہیتے انوکھے لاڈلے، آپ کی امت آج سے پوچھے گی کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا، تو یہ لے جاؤ تسبیح و تحلیل لے جاؤ نماز کی شکل میں، نماز لے جاؤ، 50 وقت کی نماز لے جاؤ تحفے کے طور پر، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ہماری نماز میں یہ سب چیزیں پروردگار عالم نے معراج کی رات جمع فرما دی۔ جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجے میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہو جائے گا۔ جو ان نمازوں کی پابندی کرے گا، وہ قیام بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، تسبیح و تحلیل بھی کرے گا، تو یقینی طور پر وہ فرشتے جو کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے، یہ بندہ مومن پیارے حبیب کی امت کا وہ شخص، امتی وہ شخص جو نماز کی پابندی کرے گا تو وہ ان فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جائے گا۔ نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے۔ پروردگار عالم نے نماز کے اندر جتنی مخلوقات ہے، 18,000 مخلوقات، سب اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، الگ الگ انداز میں، سب کا الگ الگ انداز ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس کا کون سا انداز ہے۔ وہ اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں رہتا ہے، درخت ہے سیدھا کھڑا رہتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ بلا وجہ نہیں کھڑا ہے، یہ اللہ کے قیام میں رہ کے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بول رہا ہے، قیام میں ہے۔ اللہ نے اس درخت کے قیام کو اتنا پسند کیا کہ اپنے حبیب کی امت کے لیے اس قیام کو فرض کر دیا۔ اور چوپائے رکوع میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع میں ہیں، اللہ کو ان چوپایوں کا رکوع میں رہنا اتنا پسند آیا کہ اس رکوع کو اپنے حبیب کی امت کے لیے فرض کر دیا۔ سانپ بچھو وغیرہ ہر وقت سجدے میں ہیں، اللہ کو بے حد پسند آیا
اسی سجدے کو اللہ نے اپنی حبیب کی امت کے لیے فرض کر دیا۔ مینڈک وغیرہ ہر وقت قاعدے میں ہیں، مینڈکوں کا قاعدے میں رہ کے اللہ کی تسبیح و تحلیل، اس کی پاکی بیان کرنا اتنا پسند آیا کہ اپنے حبیب کی امت کے لیے قاعدے کو فرض کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی عطا دیکھیے، اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے حبیب کی امت سے، اتنا ہی پیار ہے جتنا اپنے حبیب سے پیار ہے، اس کے حبیب اپنے حبیب کی امت سے بھی اتنا ہی پیار ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو تحفہ نہ عطا فرماتا، پیار نہ ہوتا تو تمام جانوروں کا، تمام 18,000 مخلوقات کی عبادت کو سمیٹ کے اپنے حبیب کی امت کو عطا نہ فرماتا، اور اس کا اجر اتنا عطا فرمایا کہ 18,000 مخلوقات کو جتنا عطا فرماتا ہے وہ سب کا سب اکٹھا آپ پیارے حبیب کی امت کے اس شخص کو دے دیا جو نمازوں کی پوری طور پر پابندی کرے گا، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اس آیت مقدسہ کا مصداق ہوگا، یعنی نماز قائم رکھے گا۔ ان تمام 18,000 مخلوقات کا ثواب اکٹھا کر کے اس ایک شخص کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیار ہے اپنے حبیب کی امت سے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدق دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو رب کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ نماز صدہ بیماریوں کا علاج ہے، سینکڑوں ایسی بیماریاں ہیں کہ نماز پڑھو تو اس نماز کی برکت سے سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے اطباء ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے، نمازی آدمی اکثر دلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے پاک رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے، اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماریاں پھیلیں گی، جہاں گندگی ہونا ہے وہاں بیماریوں کا وجود، بیماریوں کی پیدائش ہونا ہی ہونا ہے۔ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جو بھی مصیبت آئے تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیے۔ پروردگار عالم کا حکم ہے بارش نہ ہو تو نماز استسقا پڑھو، سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو، کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت پڑھو، غرض کہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی تفسیر تھی، نماز سے متعلق یہ باتیں تھیں۔ میرا یقین ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی، اور اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو اس پر عمل ضرور کرنا تاکہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا، ہم نے یہ جو کچھ بیان کیا مولا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔